السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نیب لاہور نے ایک آئی پی پیز کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس کو وزیر اعظم آفس میں بھیج دیا گیا ہے۔ اور آئی پی پیز نے وزیر اعظم صاحب کو پیغامات بھجوائے ہیں، گورنر صاحب کے ذریعے بھی اور بھی مختلف ذرائع سے، کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں پی ایم صاحب سے، عمران خان صاحب سے، کہ اس رپورٹ کو ذرا سائڈ پہ رکھا جائے اور ہم سے بات کی جائے اور ہم بیٹھ کے اس بات کو طے کر لیتے ہیں، بجلی کے ریٹ کو اور ان کو نرخوں کو بھی کم کر لیتے ہیں، اور جو گردشی قرضے حکومت کے ذمہ واجب الادا ہیں آئی پی پیز کے، ان کے بارے میں بھی وہ اس کو مل بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی آئی پی پیز ہیں، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنیز ہیں، جو اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں اور مشرف کے دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں جو حکومت کو دھمکیاں دیتی تھیں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گھسیٹنے کی باتیں کرتی تھیں۔ جب بھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا تھا یا ان کے بارے میں کوئی انکوائری ہوتی تھی تو یہ اثر انداز ہو کر اس انکوائری کو دبا دیتے تھے، یا وہ انکوائری سرے سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو ہم آپ کو ذرا تھوڑا سا تعارف کراتے جائیں کہ یہ آئی پی پیز ہیں کیا۔ ایکچولی آئی پی پیز ہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر، یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو حکومت کو بجلی بنا کر دیتی ہیں، اور جو بجلی کا ایکسپینسز آتے ہیں، جو اخراجات آتے ہیں، وہ حکومت سے وصول کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں حکومت کو بجلی فروخت کرتے ہیں، اور اس سے ہی بجلی سے، اس کاسٹ سے جو گورنمنٹ جو آئی پی پیز کو دیتی ہے، اسی سے آگے حکومت بجلی کا جو ہے نا یونٹ کا نرخ طے کرتی ہے، جو اینڈ کنزیومر ہم عوام کے اوپر آ کے یہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو آئی پی پیز ایک پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے تحت بننے والے پاور پلانٹس ہیں جو زیادہ تر پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ تقریباً 2002-03 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا، اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا، کہ کیونکہ بجلی کی کمی اس میں ملک میں مسلسل تھی اور اس کی ضرورت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، تو حکومت نے ایک انیشیٹو لیا اور ایک معاہدہ کیا، پرائیویٹ لوگوں کو اس میں آن بورڈ لیا کہ وہ پلانٹ لگائیں گے، اور بجلی جس میں گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کرے گی، اور وہ بجلی بنا کر گورنمنٹ کو دیں گے، اور گورنمنٹ آگے اپنے نیشنل گرڈ میں شامل کر کے تھرو آؤٹ دی کنٹری اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے گی۔ تو یہ معاہدہ ہوا کس طرح سے، اور یہ اس کے کیا عوامل تھے، وہ ساری چیزیں آج ہم اس میں آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ہوا اس طرح کہ گورنمنٹ نے ایک معاہدہ کیا، پرائیویٹ لوگوں کو لیا، اور اس میں طے ہوا کہ جو گورنمنٹ جو ہے نا وہ پلانٹ لگانے میں پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کرے گی، اور پرائیویٹ سیکٹر بدلے میں جو ہے نا سستی بجلی بنا کر اور ایک مناسب ریٹ میں وہ حکومت کو دے گی، اور آگے حکومت عوام کو وہ سپلائی کرے گی۔ تو ناظرین، اس میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو معاہدے ہوئے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو وہ معاہدوں میں وہی جو مختصر اور مختصی لوگ تھے جنہوں نے یہ معاہدے کیے، اور جو بعد میں اس کے اوپر چلتے آئے، اور جنہوں نے اس سے پیسہ بھی کمایا۔ اور اس میں آپ کو لے کے چلیں نیب لاہور کی ایک رپورٹ جو اس وقت وزیر اعظم آفس میں جمع ہو چکی ہے۔ اچھا، وہ 10 پاور کمپنیوں جو اس وقت سے شروع ہوئیں، جن میں یہ معاہدہ ہوا کہ گورنمنٹ ان کمپنیز کا فرانسک آڈٹ کرے گی، اور یہ طے کرے گی کہ اس کمپنی نے کتنا اس پہ پلانٹ کے اوپر خرچہ آیا اور کتنے کاسٹ آئی اس بجلی کو پیدا کرنے میں، تو اس کاسٹ کو، اس میں ساری کاسٹ، لیبر کاسٹ، ٹرانسپورٹ کاسٹ، مکمل کاسٹ آئے گی، اس کا فرانسک آڈٹ ہوگا، اس آڈٹ کے بعد جو ہے نا گورنمنٹ ان کو پیسے پے کرے گی اور بجلی ان سے خرید لے گی۔ تو ان کمپنیوں میں سے 10 کمپنیاں لگائی گئیں، اور 10 کمپنیوں میں سے 6 کمپنیاں جو تھیں اس وقت تیل پر چلنے والی تھیں، اور 4 کمپنیاں جو تھیں وہ ایل این جی گیس کے اوپر چلنے والی تھیں۔ تو ان میں سے جو آج کی یہ نیب کی رپورٹ آئی ہے، وہ ایک کمپنی ان میں سے ہے میاں محمد مشا صاحب کی، جو پاکستان کے مانے تانے بزنس مین بھی ہیں۔ تو ان کی ایک کمپنی ہے جس کی رپورٹ پیش ہوئی ہے، وزیر اعظم آفس میں ہے، تو اسی کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے ہم اس کے بارے میں آج آپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ ہوا اس طرح کہ گورنمنٹ نے معاہدہ کیا پرائیویٹ لوگوں سے اور ان لوگوں سے کہ آپ کمپنی لگائیں، اور اس میں 80% جو ہے اس کے اخراجات، جو اس کی کاسٹ آئے گی تو وہ گورنمنٹ پے کرے گی، اور 20% جو اس کی کاسٹ ہوگی، پلانٹ کی کاسٹ ہوگی، تو وہ گورنمنٹ جو ہے نا پرائیویٹ جو فرم ہے وہ دے گی، 80% جو ہے اس کو گورنمنٹ دے گی۔
تو وہ اس طرح کے میاں محمد منشا صاحب کا جو چنیا والا پاور پروجیکٹ ہے جو تیل کے اوپر ہے، اس کی یہ رپورٹ آئی ہے، تو وہ ایک ورڈسلا کمپنی ہے، یورپ بیس کمپنی ہے، اس نے یہ جو ہے نا پاور پلانٹ یہاں پہ لگایا، مینوفیکچر اور ان کی ساری مشینری وہاں سے امپورٹ کی گئی اور یہ پلانٹ لگایا گیا۔ تو اس پلانٹ کا ایک مینول بک ہوتی ہے جس کے تحت یہ سارا وہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پلانٹ نصب ہوگا، اس پہ اس کی کیا کیپیسٹی ہوگی، اس کا کتنے اخراجات آئیں گے، یہ ساری چیزیں جو اس مینول بک میں شامل ہوتی ہیں، جس کے تحت جو ہے نا یہ سارا پلانٹ آپریٹ کرتا ہے، اور جنریشن اور کیپیسٹی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس پلانٹ میں یہ جو مینول ہے یہ بجائے کمپنی کے چھپوانے سے یہ لوکلی طور پر چھپوایا گیا، جو اس میں ایک گھپلا کیا گیا کس طرح سے کہ یہ مینول جو ہے یہ لوکلی طور پہ چھپوایا گیا، اور اس مینول میں جو کاسٹ اس کی پلانٹ کی آنی تھی بالفرض وہ 1 ارب روپیہ اگر اس کی کاسٹ تھی، تو اس مینول کے تحت اس کاسٹ کو 1.5 سے 2 ارب روپے کر کے دکھایا گیا کہ اس کی 1.5 سے 2 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے، کیونکہ 80% جو ہے اس کا حکومت نے پے کرنا تھا اور 20% جو تھا وہ پرائیویٹ پارٹنر نے دینا تھا۔ تو اس گھپلے سے یہ کیا کہ جتنی بھی وہ ٹوٹل ایکسپنسز تھے جو 1.5 ارب پونے 2 ارب کی کاسٹ اس میں دکھائے گی، وہ سارے کا سارا حکومت سے ہی وصول کیا گیا، پرائیویٹ جو پارٹنر تھا اس نے اس میں 0 روپیہ لگایا۔ اور دوسرا اس میں یہ کیا گیا کہ دوسرا اس میں جو گھپلا اس میں شامل ہوا اس میں یہ ہوا کہ تیل کی مقدار جو کیپیسٹی ہوتی ہے جو اس میں استعمال ہوتی ہے جس کے اوپر پلانٹ چلتا ہے، بالفرض کہ اگر 1 لاکھ لیٹر 100 میگا واٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے اس میں دکھایا گیا کہ 1,30,000 لیٹر جو ہے اس سے انہوں نے 100 میگا واٹ بجلی بنائی ہے، اور وہ بجلی حکومت کو دے دی گئی، اور اس کا وہ بتا دیا گیا کہ جی یہ 1,30,000 لیٹر اس پہ خرچ ہوا اور یہ 1 میگا واٹ بجلی ہے اور یہ آپ لے لیں۔ تو دوسرے انہوں نے یہ گھپلا کیا کہ ایک تو پلانٹ سارے کا سارا حکومت کے خرچے پہ جو کہ عوام کا پیسہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو تیل تھا اس میں سے بھی 30,000 لیٹر اس میں سے چوری کیا گیا۔ یہ ایک اندازہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 30,000 لیٹر چوری کیا گیا، اور وہ چوری کر کے وہ جو ہے نا اضافی جو تیل تھا، کیونکہ 100 میگا واٹ پہ تو صرف 1 لاکھ لیٹر ہی استعمال ہوا، اور بقیہ جو تیل تھا اس کو چوری کر کے پرائیویٹ لوگوں کو دیا گیا، جنہوں نے آگے کمپنیوں سے معاہدے کیے ہوتے، اور وہ پیٹرول پمپ مالکان اور کمپنیز کو انہوں نے آگے یہ 30,000 لیٹر فروخت کر کے اس طرح بھی انہوں نے اس سے پیسہ بنایا۔ اور اس میں تیسرا گھپلا کیا گیا کہ یہ جب طے ہوا تھا، یہ جب پلانٹس بنے تھے کہ جو پلانٹس کا جتنا بھی خرچہ ہے اور اس کا منافع جو ہے وہ گورنمنٹ پاکستانی روپیز میں پے کرے گی، لیکن بعد میں یہ ہیرا پھیری کر کے اس کو بھی انہوں نے تبدیل کر کے پروفٹ کو ڈالر میں بنا لیا کہ ہم جو ہے نا پاکستانی روپیز میں پیسے نہیں لیں گے اور ہم US ڈالرز میں لیں گے، کیونکہ US ڈالرز کی پرائس مسلسل بڑھ رہی تھی پاکستانی حساب سے، اس لیے وہ جو منافع تھا وہ بھی دگنا سے تگنا ہو گیا۔ یہ انہوں نے تیسرا گھپلا کیا۔ چوتھا گھپلا انہوں نے کیا کیا کہ معاہدہ ہوا تھا کہ 15% جو ہے وہ پروفٹ دیا جائے گا کمپنی کو، سارے ان کے ایکسپنس نکال کے، تیل کے اخراجات، لیبر کے اخراجات، ٹرانسپورٹ کے اخراجات، ڈیپریسیشن کے جو پلانٹس کے اس میں باقی اخراجات آتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ہیر پھیر سے وہ بھی 45% تک گورنمنٹ جو ہے اب ان کو پے کر رہی ہے۔ وہ 15 سے 45% تک پروفٹ کیسے آ گیا، یہ بھی ایک بڑی حیران کن بات ہے جس کے اوپر نیب نے انکوائری رپورٹ پیش کی ہے۔ اور تیسرا یہ تو گھپلا جو تھا، دوسرا یہ تھا کہ جی جتنا بھی اس میں ایکسپنسز آئیں گے اور یہ آئے گا، یہ سب کچھ نکال کے پاور پلانٹ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ سستی سے سستی بجلی حکومت کو دیں، تو لیکن کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہم بتائیں اس کے تحت تو یہ بجلی حکومت کو سستی کیا ملنی تھی، وہ ہر سال مہنگی سے مہنگی ہوتی گئی، اور حکومت کے اوپر گردشی قرضے جو وہ چڑھتے گئے، اور حالت آج یہ چکی ہے کہ پر یونٹ جو ہے بہت زیادہ کاسٹ ایک عام آدمی کو پے کرنی پڑ رہی ہے اس بجلی کے لیے۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے، جو نیب نے یہ انکوائری رپورٹ پیش کی ہے اس میں بڑے نامی گرامی نام اور بھی ہیں۔ یہ تو ایک پلانٹ تھا میاں محمد منشا صاحب کا، اور اس میں جو دوسرے بڑے بڑے نام ہیں ان کو میں آپ کے بتا دیتا ہوں۔ ان میں ندیم بابر صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں اور بڑی مشہور شخصیت ہے، اور ایک ان میں نام رزاق داؤد صاحب ہیں جو اس وقت تجارت کے مشیر ہیں،
اور تیسرا ان میں ایک بڑا مشہور نام ہے سیف الرحمان صاحب. یہ وہ ہستی ہیں جو نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی ہیں, اور LNG پاور پلانٹ جو پہلے لگے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, اس کے کیسز میں انکوائریاں بھگت رہے ہیں, یہ بھی اس کے بینیفیشری ہیں. اور عمر ایوب صاحب بھی ہیں جو وفاقی وزیر ہیں اس وقت PTI حکومت کے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور میاں محمد منشا صاحب جن کا یہ پلانٹ جس پہ انکوائری پیش ہوئی یہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کی تو یہ کمپنی کی رپورٹ ہی ہے, باقی لوگ بھی ہیں جو باقی 9 کمپنیز ہیں ان سبھی کا یہ حال ہے. یہ صرف اس کمپنی کا ہے, باقی سبھی کمپنی کا بھی یہی حالات ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے عوامی کے پیسے سے پلانٹ لگائے اور پھر ان کو اپنی مرضی سے ہی چلایا. اس میں سے تیل کا بھی گھپلہ کیے, اس میں سے منافع کو بھی اپنی مرضی سے اوپر لے کے گئے اور منافع کو ڈالر میں بھی چینج کیا جا کے. اور اس کے بعد یہ عوام کو آنکھیں بھی, حکومت کو بھی آنکھیں دکھاتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کوئی ایکشن لیا تو ہم بجلی بنانا بند کر دیں گے, ہمارے قرضے ہیں جو ہم پہ ہیں وہ ہمارے دیے جائیں. میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں آتے ہی 480 ارب روپے کا جو ان کو گردش قرضہ تھا IPPs کو وہ دیا. تو وہ 2 مہینے بعد پھر بجلی کا وہی شارٹ فال ہوا. تو انہوں نے یہ جواز پیش کیا کہ جناب وہ تو ہمارے پچھلے جو ہے اخراجات گورنمنٹ کے ذمہ تھے, انہوں نے دینے تھے, وہ تو ہم نے اس مد میں جو ہے نا اپنے وصول کر لیے ہیں, لہٰذا اب دوبارہ سے نئے پیسے دیے جائیں تو ہم نئے پیسے لے کے اور نئے جو ہے نا بجلی بنا کے پھر ہم جو ہے نا حکومت کو دیں گے. تو یہ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈرامے بازیاں کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے نیب کے ذریعے جو کمیشن کے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں محمد علی صاحب, تو ان کے ذریعے نواز شریف صاحب کے ٹیبل بھی یہ پہنچ چکی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کے خلاف کوئی سخت ایکشن لیتے ہیں یا وہ پہلے کی طرح ہی نواز شریف اور زرداری صاحب کے دور کی طرح یہ رپورٹ بھی ایسے ہی چلی جائے گی اور ان کو پھر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو پیش ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پہ دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کو آپ کو جلد سے جلد مل سکے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.